واسطہ مفتی صاحب مولانا طارق جمیل صاحب کو سمجھائیں، اللہ کا واسطہ۔ کسی نے میسج بھیجا، میں ان کے بیانات بہت شوق سے سنتا تھا، اب میں ان سے بھی گیا، انہوں نے ایسا بیان دیا ہے کہ اب مجھے ان سے نفرت ہو گئی ہے۔ کوئی منافق کہہ رہا ہے، کوئی یہودی کہہ رہا ہے، ایسے ایسے برے برے فحش القابات سے نوازا جا رہا ہے کہ الامان والحفیظ۔ تو میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں وکیل بن کے کسی کی حمایت یا مخالفت کروں، میں کوئی اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں، یہ تو بڑے علماء کا کام ہے۔ لیکن بڑے علماء ہی کے کہنے پر چند الفاظ، چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ کی سمجھ میں آئے مان لیں، نہیں آئے تو میرے خلاف بھی ایک پورا کلپ اور فیس بک پر، کیونکہ ان کی تو پھر بھی اتنی عزت ہے، جب ان کا خیال نہیں کیا تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں۔ مجھے کسی نے آج کہا کہ آپ بھی کچھ بات کریں، میں نے کہا جتنی توپوں کا رخ ان کی طرف ہے نا، اس سے 4 گنا زیادہ توپوں کا رخ میری طرف ہو جائے گا، کیونکہ ان کی تو ایک شخصیت ہے، ایک بڑے بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، ہماری کیا اوقات ان کے سامنے۔ لیکن یہ کہ جب بڑے حضرات ہیں، کچھ ہمارے ہی بڑوں میں سے ہیں، علماء ہیں، جنہوں نے باقاعدہ آرڈر کیا ہے کہ کوئی بات جو ہے نا لوگوں کے سامنے، لوگوں کو گائیڈنس کی ضرورت ہے اس معاملے میں تاکہ لوگ افراط و تفریط کا شکار نہ ہو، تو پھر میں کچھ جسارت کر رہا ہوں، چند الفاظ آپ کے سامنے پیش کرنے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب ایک صاحب رائے آدمی ہیں، ان کو اپنی رائے بیان کرنے کا پورا حق حاصل ہے، اس پر دنیا میں کوئی بھی پابندی، اس رائے بیان کرنے پر پابندی نہیں لگا سکتا۔ آپ کو اپنا ظرف تھوڑا سا وسیع کرنا چاہیے کہ آپ اپنے سیاسی لیڈروں کی پالیسی کے خلاف، آپ کے سیاسی لیڈروں کی پالیسی کے خلاف اگر کوئی چل رہا ہے تو آپ کے اندر اتنا ظرف ہونا چاہیے کہ آپ اس کو برداشت کرو۔ یہ جو ایک طوفان بدتمیزی مچایا ہوا ہے فیس بک پر، یہ آپ کے جو طریقہ کار ہے نا، یعنی آپ کی جو زبان ہے اور آپ کا جو اسٹائل ہے، اس سے یہ آپ کی ویلیو پڑھے لکھے لوگوں کی نظر میں گرا رہا ہے، یعنی آپ خود اپنے آپ کو بدنام کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے اللہ نے جو دین کا کام لیا ہے، اتنا بڑا کام اللہ نے، اور ایسے جگہوں پر لیا ہے، یعنی ایسی جگہوں پہ انہوں نے کام کیا ہے کہ جہاں ان کے علاوہ کوئی بھی کام کرنے والا موجود نہیں۔ ابھی اگر انہوں نے کسی حاکم کے حق میں اس کی اچھی چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے اس کو اپریشیٹ کر دیا تو یہ کون سا جرم ہو گیا بھائی؟ یہ کون سی کتاب میں لکھا گیا یہ جرم ہے؟ لوگوں کے میسج آ رہے ہیں، امام احمد ابن حنبل ظالم حاکم کے سامنے ڈٹ گئے تھے اور ان کا جیل سے جنازہ نکلا، امام ابو حنیفہ ڈٹ گئے تھے، انہوں نے وزارت کو قبول نہیں کیا، ان کا جیل سے جنازہ نکلا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے اگر وزارت قبول نہیں کی تو کیا ساری دنیا کے سارے علماء میں کسی نے بھی وزارت قبول نہیں کی ہے؟ امام ابو یوسف نے قاضی القضاء کا عہدہ قبول کیا۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی جو اس حاکم کے سامنے ڈٹ گئے تھے، وہ اس بیس پہ نہیں ڈٹے تھے کہ وہ ان کا کوئی ذاتی رنجش تھی یا کوئی مسئلہ تھا۔ امام احمد ابن حنبل کو حاکم وقت مجبور کر رہا تھا کہ اس کی مرضی کا فتویٰ دیں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس وقت کا جو خلیفہ تھا اس کی رائے یہ تھی کہ قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی صفت نہیں ہے۔ امام احمد ابن حنبل کی رائے یہ تھی کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اور یہی اہل سنت کا عقیدہ تھا۔ حاکم وقت گن پوائنٹ پہ مجبور کر رہا تھا کہ آپ وہی فتویٰ دیں جو میں دیتا ہوں، کیونکہ لوگ آپ کو سنتے ہیں۔ اگر کوئی حاکم کسی مفتی کو، کسی عالم کو مجبور کرے کہ جو میں رائے رکھتا ہوں آپ کو اسی پہ فتویٰ دینا پڑے گا، پھر کسی عالم مفتی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے فتوے کو حاکم کے کہنے سے تبدیل کرے۔ یعنی حکومت کی اس قسم کی چاپلوسی کیا ہے؟ بولو نا بھائی، ناجائز ہے۔ یعنی ایسی چاپلوسی کہ آپ غلط بیانی شروع کر دیں۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ جو کلپ ہے جس میں عمران خان کی حمایت کی ہے انہوں نے، میں نے بار بار سنا اس کلپ کو، اس میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی غلط بات میں عمران خان کی انہوں نے کیا کی ہو۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی ابھی اسمبلی نے شراب کا بل پاس نہیں کیا تو مولانا نے اس کی مخالفت کیوں نہیں کی؟ تو مولانا حمایت بھی تو نہیں کی نا؟ نہیں یار میرا خیال ہے بات، اگر مولانا اس کی حمایت کرتے کہ عمران خان اتنا اچھا آدمی، دیکھو اس کی اسمبلی میں شراب پر بل پیش ہوا اور وہ پاس نہیں ہوا، کتنا اچھا آدمی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست کام ہو گیا، تو آپ کہتے ہیں یار یہ تو حکومت کی بالکل حمایت کر رہے ہیں۔ رہا یہ مسئلہ، ممکن ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں، پہلی بات تو میں ایک بات بتا دوں، مولانا طارق جمیل صاحب نے جو عمران خان کی حمایت کی ہے تو یہ پی ٹی آئی کی حمایت نہیں ہے، نہ پی ٹی آئی کی حمایت ہے نہ پی ٹی آئی کی مخالفت ہے۔ مولانا ان چیزوں میں نہیں پڑتے اور اب تک انہوں نے اپنا دامن ان چیزوں سے بچا کے رکھا ہوا ہے، اور میری رائے میں اگر وہ پی ٹی آئی کو برحق سمجھتے ہیں تو پی ٹی آئی کا نام لے کے بھی حمایت کر دیں، تو اگر آپ کو اس سے اختلاف ہے تو آپ ایک کلپ بنا دو کہ بھائی مولانا جو حمایت کر رہے ہیں ہمیں اس سے اتفاق نہیں ہے، اور مولانا کے جو دلائل ہیں ہم ان دلائل کو تسلیم نہیں کرتے اور اس کے غلط ہونے کے یہ دلائل ہیں، بات ختم ہو جائے گی۔ نہیں یاری میرا خیال ہے بات
بھائی اگر وہ پی ٹی آئی کی صراحتاً حمایت کریں نا مولانا طارق جمیل صاحب, ان کا حق ہے, حمایت کر سکتے ہیں, وہ عالم دین ہے, ان کی ایک سوچ ہے, ان کا ایک تجربہ ہے, ان کا ایک, اور حکمرانوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں وہ. میں اور آپ اتنا قریب نہیں ہے جتنا قریب وہ رہے ہیں, تو ان کو زیادہ پتا ہوگا, ہم اور آپ کو زیادہ نہیں پتا. وہ ایک رائے رکھتے ہیں. اگر وہ صراحتاً بھی کہہ دیتے کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی بہتر ہے. اگر آپ مسلم لیگ کے ہیں تو آپ ایک کلپ بنا دیں کہ مولانا کی رائے سے ہم اتفاق. بچپن میں نا ایسی چیزیں بہت یاد ہوتی ہیں بچوں کو. بچوں کی بچپن میں انٹرٹینمنٹ یہی تھی ہماری, تو ہمارے زمانے میں. اب تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں مارکیٹ میں آ گئی ہیں. آج جو میرا آتا ہے ڈیڈی کی برات ہے, وہ بھی نہیں, آگے نہیں, وہ پورا نہیں سناؤں گا, مسجد میں سنانے کا نہیں ہے وہ. تو قدرتی طور پہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن ہمارے ہاں جو موٹاپا ہے مذہبی لوگوں میں, دیکھو کوئی زیادہ کھا رہا ہے نا, مجھے اس سے تکلیف نہیں ہے, کھاؤ, موٹے بھی ہو جاؤ. مذہب کا لیبل مت لگاؤ خدا کا واسطہ, سمجھ رہے ہو؟ مذہب میں کھانا نہیں ہے, ہمارا مذہب بھوکا رہنا سکھاتا ہے. میں نے بہت تلاش کیا کوئی کھانے کی فضیلت پہ کوئی حدیث آ جائے. آپ کہہ سکتے ہو قرآن میں آتا ہے کلو اشربو, کھاؤ اور پیو. بھائی یہ امر اباحت کے لیے, اباحت سمجھتے ہو, حلال ہے. مشرکین مکہ نے بہت سی چیزوں کو حرام کیا ہوا تھا, تو اللہ نے بتایا کہ وہ حرام نہیں ہے. یہ ترغیب کے لیے نہیں, یہ کھاؤ, جب بھوک لگ رہی ہے تو کھا لو, نہیں لگ رہی تو مت کھاؤ. قرآن کی وہ تفسیر معتبر ہوگی جس پہ نبی نے عمل کیا. تو نبی نے کیسے عمل کیا ان آیتوں پر؟ ساری دنیا 3 ٹائم کھا رہی ہے, آپ بھی کھائیں. 3 ٹائم اسلام نہیں ہے, اسلام کیا ہے؟ 2 ٹائم. ساری دنیا رات کو آج کل دیر سے سوتی ہے, آپ بھی سو جائیں, لیکن اسلام کا لیبل مت لگائیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ کریں آپ وہ کریں, آپ مذہب کو تو خدا کا واسطہ صحیح رہنے دو میرے بھائی. مذہب کو تبدیل مت کرو, تاکہ جو مذہب پہ چلنا چاہے اس کے سامنے راستہ کلیئر ہو. بھائی یہ کام کروں گا تو میں اللہ کی نظر میں اللہ کا پسندیدہ بنوں گا. ہم کیا کر رہے ہیں, لڈو بھی کھا رہے ہیں, ربیع الاول کے حلوے, مانڈے, محرم کے حلیم, رجب کے کونڈے, اس کے بعد پھر رمضان میں جو افطاریوں میں اللہ تعالیٰ اور اس میں برکت دے, اتنا ماشاءاللہ کھا کے بس کھائے جا رہے ہیں. تو مذہب کیا سکھا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین برتن جس کو بھرا جائے وہ انسان کا پیٹ ہے. آپ تھال بھر لیں, دیگچہ بھر لیں, کوئی پابندی نہیں ہے. اس دیگچے سے اپنا پیٹ نہ بھریں آپ. یہ پیٹ ہے, یہ لالو کھیت نہیں ہے. کہتے نہیں یہ پیٹ ہے, لالو کھیت ہے. تو مذہب نام تھا روزہ رکھنے کا. اتنے روزے رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. روزے رکھنے پہ اگر میں کہتا ہوں اگر ہم لوگ یہ شروع کر دیں نا, سارے ہم سب انسان کے بچے بن جائیں گے. یہ جو مذہبی لوگوں نے, بعض مذہبی لوگوں نے, سب نہیں, جو مذہب کا غلط تصور پیش کیا ہے نا, اس کی وجہ ہے کہ خواہشات کی غلامی. تو جب پیٹ پہ کنٹرول نہیں ہے تو زبان پہ بھی کنٹرول نہیں ہے. اتنی منافرت, ہر بات کا غلط مطلب, بتنگڑ بنانا, باتوں کا آڑی ترچھی کر کے پیش کرنا, کسی کی بات کے جملے کو پکڑ لینا, اس پہ میمز بنانا, یہ کیا ہے؟ زبان کنٹرول میں نہیں ہے. تو کنٹرولنگ پاور ہی جب خراب ہو گئی, اسلام نے دیکھو روزے کا حکم اس لیے دیا کہ جب بھوک اور پیاس پہ کنٹرول کر لیا تو سب چیزوں پہ کنٹرول کرنا آسان. سوچو جس کا بیوی پہ کنٹرول ہو گیا تو ریاست کیا ہے اس کے لیے, امریکہ کیا ہے اس کے لیے. مشکل چیز پہ کنٹرول کر لو گے نا تو آسان چیزوں پہ کنٹرول آسان ہو جائے گا, کنٹرولنگ پاور بڑھ جائے گی آپ کی. سب سے مشکل جس چیز پہ کنٹرول کرنا ہے وہ ہے خوراک, کیونکہ جب بھوک لگ رہی ہو کسی کام میں دل نہیں لگتا, پیاس لگ رہی ہو کسی کام میں دل نہیں لگتا. تو اللہ نے کہا نہیں لگے دل, اب اس میں کام کر کے دکھا سارے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہتر روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. ہم پیغمبروں کی تاریخ پڑھتے ہیں تو اخلاق بھی نظر آتے ہیں ہمیں اس میں. آج مذہبی لوگوں میں اخلاق مارکیٹ سے کیا ہے؟ شارٹ. دیکھو فساد کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک فساد ہوتا ہے آپ دوسرے کو گالیاں دے رہے ہو, یہ پکڑا جاتا ہے. ایک فساد ہوتا ہے کسی کی بات کو لے کے بھتنگڑ بنانا, سمجھتے ہیں اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے آپ اس کو کیا رخ دے کے پیش کر رہے ہو, اصل بات ہی دب جاتی ہے, کیس کی نوعیت ہی چینج. گھروں میں دیکھو نا, گھروں میں لڑائیاں کیسے ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی نے گالی دی کسی کو, الو کا پٹھا کہہ دیا. اب اس نے تو اتنا ہی لفظ کہا ہے. اب بھتنگڑ بنانے سے کہتے ہیں جی اس نے مجھے الو کا پٹھا کہا, پٹھا بیٹے کو کہتے ہیں, تو اس کا مطلب میرے ابا کو اس نے کیا کہا ہے؟ الو کہا ہے. اس نے تو نہیں کہا لیکن تم نے کہہ دیا. بے وقوف عوام کیا کرتی ہے کمنٹس میں, واقعی یار بڑا زبردست تجزیہ کیا ہے. بھائی ویڈیو نہیں بنایا, لکھا ہوا ہے نا یہاں پہ, بڑا زبردست تجزیہ کیا ہے, دیکھو یار بالکل اس کا جواب چاہیے. اس کا کیا چاہیے؟ جواب چاہیے. وہ بے وقوف ہی ہوگا جو اس بات کا جواب دے گا, وہ بے وقوف ہی ہوگا. تو یہ صرف گھروں میں نہیں ہوتا, یہ ممبروں پہ بھی ہوتی ہیں یہ سب چیزیں. یہ سیاسی لوگوں میں بھی ہوتی ہیں, صحافیوں میں تو ہول سیل کے حساب سے ہوتی ہیں. صحافی لوگ اللہ ماشاءاللہ چند ایک کے سوا زیادہ تر کیا کرتے ہیں, وہ ایک مائنڈ سیٹ بناتے ہیں لوگوں کا, پھر اسی پہ گھما رہے ہوتے ہیں لوگوں کو, اسی پہ گھما رہے ہوتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں نکلو یہاں سے, میڈیا سے, صرف کام کی بات سنا کرو, بند کر دو ورنہ اس کا پاگل ہو جاؤ گے. خیر, تو مذہب نام ہے خواہشات کو بریکیں لگانے کا. کس کا نام ہے مذہب؟ خواہشات کو بریکیں. اور آج مذہب نام بن چکا ہے خواہشات کی تکمیل کا.
آپ بول رہے ہو کہ واہ 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 خواہشات کو بریکیں لگانا مذہب، اور خود بولتے ہو 4 شادیاں کرو، تو خواہشات کو بریکیں کہاں سے لگ رہی ہیں؟ کر کے دیکھ لو پتہ چل جائے گا، کر کے دیکھ لو پتہ چل جائے گا. لوگ کہتے ہیں نا عیاشی ہے، 2 شادیاں عیاشی ہے، تو کر لو نا. تو میرے بھائی اگر یہ عیاشی ہوتی نا تو یہ عیاشی نہیں ہے، تو خواہشات کی کنٹرولنگ ہے کہ آپ ذمہ داریاں اٹھاؤ. خیر، تو مذہب میں روزہ ہے، مذہب میں کھانا پینا نہیں ہے، ضرورت کے وقت کھانا پینا ہے. اور میں نے مثال دی تھی کہ مذہب کہتا ہے کہ بھئی تہجد پڑھو. ہمارے یہاں 12 بجے لوگ ماشاءاللہ فجر بھی نہیں پڑھ رہے، تہجد تو بہت دور کی بات ہے. تو نہیں پڑھو کوئی بات نہیں، لیکن لیبل تو نہ لگاؤ نا اس کو دین اور مذہب کا. ہو کیا رہا ہے، جلسے میں گئے ہوئے ہیں جی، اور جلسہ بھی مذہبی ہو رہا ہے، دینی جلسہ ہو رہا ہے، اور فجر کی نماز شارٹ ہو رہی ہے. کیا خیال ہے؟ بہت جگہوں پہ ہوتا ہے. تو دین کے نام پہ آپ فجر شارٹ کیسے کر سکتے ہو بھائی؟ جلسہ زیادہ ضروری ہے یا فجر کی نماز زیادہ ضروری ہے؟ فجر زیادہ ضروری ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسی صحابی نے فجر کی نماز میں نہیں تھے، تو حضرت عمر نے پوچھا، تو کسی نے ان کے خادم نے بتایا تہجد بہت لمبی پڑی ہے تو تھک گئے تھے. حضرت عمر نے فرمایا میں ساری رات سوتا رہوں اور فجر نہ پڑھوں، فجر پڑھ لوں، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے کہ ساری رات تہجد میں گزاروں اور فجر کی جماعت چھوڑ دوں. تو پہلے فرائض واجبات ہیں نا، کیا خیال ہے؟ قرآن خوانیوں پہ زور ہے، حلوے مانڈوں پہ زور ہے، دیگوں پہ زور ہے. تیسری چیز خواہشات کی قربانی ہوتی ہے مال دے کے، صدقہ خیرات کر کے. آج کل لینے کو زیادہ فوکس کیا ہوا ہے، دینے کو کم. مانگنے والے آپ کو مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ملیں گے. مذہبی لوگ چندہ مانگ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے ضرورت کے وقت مانگا جائے، لیکن اپنا بھی تو لگاؤ. بعض مولویوں کو میں نے دیکھا ہے، سب کی بات نہیں کر رہا، میجورٹی میں الحمدللہ خیر غالب ہے، ساری زندگی لے رہے ہوتے ہیں، جس مسجد کے لیے چندہ لے رہے ہوتے ہیں اپنا ایک ڈھیلا نہیں لگا ہوتا اس کے اوپر. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اپنا ایک ڈھیلا نہیں خرچ ہو رہا ہوتا. ساری زندگی رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کے فضائل سنائے، اپنا 1 روپیہ خرچ نہیں ہو رہا. لے رہے ہیں آپ، رشتہ دار کو حدیث سناؤ، دیکھو رشتہ داروں پہ خرچ کرنے میں اتنا ثواب ہے، لہذا مجھے دو، مجھ پہ خرچ کرو، اتنا ثواب ہے. نا 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 نا، آپ جب رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کی فضیلت سناؤ گے تو خرچ کرو آپ. ہم سنا رہے ہوتے ہیں اپنے فیور میں لینے کے لیے. ہم جب اسلام کا سہارا لیتے ہیں نا تو وہ حدیثیں ہمیں یاد ہوتی ہیں جو ہمارے فیور میں جا رہی ہیں. پڑوسیوں کے حقوق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پڑوسی میرے حقوق دے. جب ہم پڑوسی کو حدیث سناتے ہیں کہ پڑوسیوں کے حقوق والی، تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ حقوق دینا نہیں ہوتا، اس سے حقوق بولو نا لینا ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسلام میں تو صدقات و خیرات ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کا کیا ذہن بنایا تھا؟ 1 سال کا آپ راشن دیتے، وہ راشن صبح سے بٹنا شروع ہوتا، شام تک خالی ختم. یہ سخاوت تھی. تو پہلا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہم نے خواہشات کو دین بنا لیا. کھانا پینا، شادی بیاہوں میں دیکھو کیا ہو رہا ہے، اتنا کھایا جا رہا ہے، اتنا کھایا جا رہا ہے. اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سستی پسند تھی یا چستی؟ آج مذہبی طبقے میں، بلکہ سب میں ہی، پورے ملک میں ہی لوگوں کی طبیعت میں چستی زیادہ ہے یا سستی زیادہ ہے؟ آپ کہیں گے کہاں سست ہیں بھائی، اتنے ایکٹیو قوم ہے ماشاءاللہ. اتنی ایکٹیو ہے کہ وہ خاتون کا بچہ گٹر میں بیچاری کا بیٹا گر گیا. قریب دکان والوں کو یہ خیال پہلے آ جانا چاہیے تھا کہ حکومت ڈھکن نہیں لگا رہی، ہم ہی لگا دیں. کیا خیال ہے بھائی؟ اس سے بڑی کوئی سستی ہو سکتی ہے کہ آپ کے قریب میں، اور یہ ایک دکان کی بات نہیں ہے، اکثروں کا یہی حال ہے. ڈھکن کھلے ہوں گے تو کوئی پڑوسی کو اتنا نہیں ہوگا کہ یار تم لگا دو ڈھکن. بھائی ہم چست ہیں یا سست، اس کے لیے کوئی بہت زیادہ ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگوں کی باڈی کے اسٹرکچر کو دیکھ لیا جائے. چست آدمی کی باڈی کیسی ہوتی ہے؟ بولو بھائی، یوں ہوگی، یوں ہوگی، یوں ہو جائے گی. سست کی باڈی کیسی ہوتی ہے؟ یوں. کیا خیال ہے؟ اوپر سے یوں، نیچے سے پھیلتی پھیلتی پھیلتی. میں بتا رہا ہوں بار بار، جو قدرتی طور پر اللہ کی طرف سے ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے بھائی، وہ تو اللہ، جسم کون بناتا ہے؟ اللہ. میں وہ بتا رہا ہوں جو سستی کی وجہ سے موٹا ہو گیا ہو. کچھ قدرتی موٹے ہوتے ہیں، کچھ سستی کی وجہ سے موٹے ہوتے ہیں. نئے نئے لوگ بھی آ رہے ہیں نا، ان میں کچھ موٹے بھی آ رہے ہیں، تو وہ ناراض نہ ہو جائیں. تو بھائی وہ قدرتی طور پر وہ اللہ نے بنا دیا. صحابہ میں بعض بھاری جسم والے تھے، تابعین میں. میں اپنی دادی کے قصے سناتا ہوں نا مزے سے. میری دادی بہت بھاری جسم کی تھیں لیکن بہت تھوڑا کھاتی تھیں. چائے کا شوق تھا ان کو، لیکن وہ تو نیچرلی، وہ کہتے ہیں بچپن سے ہی ایسے ہیں. 85 کے بعد ان کی عمر رک گئی تھی، 90-95 ہو گئی ہوگی، لیکن وہ انہوں نے اپنے آپ کو کہنا 85 کا ہی تھا. تو بھاری جسم قدرتی طور پر بہت سے علماء کا ہے، لیکن سستی کی وجہ سے بھی موٹاپا. ہمارے ہاں زیادہ موٹاپا قدرتی طور پہ نہیں ہے. کس کی وجہ سے ہے؟ سستی. سمجھ رہے ہو؟ خوراکیں آپ دیکھ رہے ہو نا، 2 دریا پہ جا کے جو کھا رہے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے 2 گھنٹے جم سے نکل کے آئے ہیں، یہ بہت ویٹ اٹھایا، یا کوئی ٹریکٹر چلایا ہے انہوں نے، یہ ہل چلایا ہے. سو کے اٹھیں گے اور اتنے اتنے بکرے جا کے کھا جائیں گے. کہتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں پروٹین لو. ڈاکٹر ایسے آدمی کو پروٹین کھانے کا نہیں کہتے جو سو کے اٹھے اور کھا جائے. آج میں اسپیشل
ویڈیو ریکارڈ کروانے کے لیے بیٹھا ہوں. پہلے میرا ارادہ تھا کہ میں بیان کے دوران ہی اس کا تذکرہ کر دوں گا، لیکن مجھے یہ تھوڑی سی ناانصافی لگی کہ اتنا شاندار کام ہوا. اور مفتی شمائل ندوی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، انہوں نے ایک ملحد کو اس طرح مدلل انداز میں اور آج کے تقاضوں کے مطابق جو ان کا انداز تھا بات کرنے کا، اس اسٹائل میں، اس انداز میں ان کو جواب دیا جاوید اختر صاحب کو. تو مجھے لگا کہ ایسے بیان کے بیچ میں اپریشیٹ کرنا یہ نامناسب عمل ہوگا. ایک اتنی شاندار کامیابی پر الگ سے مجھے اس پہ مبارکباد کا پیغام ریکارڈ کروانا چاہیے. تو یہ کلپ میں ریکارڈ کروا رہا ہوں. مفتی شمائل ندوی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے ایک بہت اچھا کام کیا ہے اور صحیح ٹریک پہ چل رہے ہیں ماشاءاللہ. مفتی یاسر واجدی صاحب کا بھی میں ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں، اور یہ کریڈٹ مفتی یاسر واجدی صاحب کو بھی جاتا ہے. انہی سے ایتھیزم کے خلاف انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے. مفتی یاسر واجدی صاحب بہت پہلے سے ایتھیزم کے خلاف کام کر رہے ہیں. امریکہ میں ان کے ادارے میں دیکھ کے بھی آیا ہوں، ان کا وزٹ بھی کیا تھا، میں نے اس کا بلاگ بھی بنایا تھا. میرے شیخ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کا بھی اس بارے میں ایک بیان آیا. انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے کہ اس طرز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اس طرز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں یہ سارے دلائل ایتھیزم کے خلاف صدیوں سے ہماری کتابوں میں آلریڈی موجود ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو پیش کیسے کرنا ہے. اس زمانے میں پیکنگ جو ہے نا، پیکنگ، اس پہ آپ کو پتا ہے بہت خرچہ ہے. میں جب شہد کا بزنس کیا کرتا تھا تو مجھے یاد ہے بعض دفعہ میں شاپر میں ڈال کے شہد پکڑا دیتا تھا، تو لوگ کہتے تھے یار اس کو کسی بوتل میں ڈالو. تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ پیکنگ جو ہے نا، میں نے اکثر ایک بیان میں ایک واقعہ بھی سنایا ہے کہ ایک جگہ مجھے جانا ہوا زیتون کا تیل خریدنے کے لیے. تو جو بیچنے والے تھے وہ میرے جاننے والے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ والا زیتون اچھی کوالٹی کا ہے لیکن سستا ہے، یہ والا زیتون اچھی کوالٹی کا نہیں ہے لیکن مہنگا ہے. میں نے کہا یہ اچھی کوالٹی کا نہیں ہے، مہنگا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا اس کی پیکنگ اچھی نہیں ہے، پیکنگ اس کی اچھی ہے اور لوگ یہ والا خرید رہے ہیں، سستا والا مہنگا خرید رہے ہیں پیکنگ کو دیکھ کے. کیوں؟ پیکنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس چیز کو پیش کیسے کیا جا رہا ہے. تو الحاد کے خلاف دلائل قرآن میں بھی ہیں، حدیث میں بھی ہیں، اور صدیوں سے ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. اور خاص طور پہ علماء دیوبند نے تو اس پہ بہت زیادہ شاندار جاندار کام کیا ہے. مولانا حبیب کرانوی صاحب کا نام آتا ہے اس میں، اور دیگر بڑے بڑے علماء کا نام آتا ہے. بہت کام ہوا ہے اس پہ. تو بات یہ ہے کہ اس کو پریپریشن کر کے اس کو پبلک کے سامنے لانا کیسے ہے. وہ کام ماشاءاللہ مفتی شمائل ندوی صاحب نے بہت شاندار طریقے سے کیا، اور اس سے ہمیں خوشی یہ ہوئی کہ مفتی یاسر واجدی صاحب کا ادارہ الحمدللہ صحیح ٹریک پہ چل رہا ہے، صحیح کام کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور ترقی دے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ دین کا کوئی بھی کام کر رہا ہو تو یوں سمجھیں کہ وہ آپ کا کام کر رہا ہے، کیونکہ علماء کا کام ہے دین کی خدمت، بلکہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے دین کو دنیا میں پھیلانا. تو کوئی بھی کسی بھی شعبے میں دین کو پھیلا رہا ہے تو آپ سمجھیں کہ میرا کام ہو رہا ہے، میری پروڈکٹ بک رہی ہے. تو یہ مفتی شمائل ندوی صاحب نے جو کام کیا، ہمارا کام کیا ہے. جاوید اختر تک ہماری نہ پہنچ تھی، اور پھر اس اسٹائل میں جو انداز انہوں نے اختیار کیا، یہ انداز ماشاءاللہ بہت جاندار شاندار تھا. تو ہمیں سب کو خوشی ہے اس پہ. البتہ ایک چیز چھوٹی سی جو بہت ہی معمولی سی ہے، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک خیانت ہوگی اگر میں اس کو نہ پیش کروں، کیونکہ انگلش کے الفاظ اس میں بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں. تو میرے جو بہت سے دوست ہیں انہوں نے مجھے کمنٹس بھی بھیجے، انہوں نے مجھے واٹس ایپ پہ میسج بھی بھیجے کہ بہت سے اردو اسپیکنگ کی سمجھ میں کچھ چیزیں آئی نہیں ہے. تو آئندہ کے لیے مفتی شمائل ندوی صاحب سے میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ جو ٹرمز انگلش میں یوز ہوتی ہیں ان کو آسان الفاظ میں اردو میں بھی آپ ٹرانسلیٹ کر دیا کریں، تاکہ اردو اسپیکنگ کا ایک بہت بڑا طبقہ، اور اردو بہت بڑی زبان ہے. اصل میں گورے نے سازش یہ کی ہے ہمارے خلاف کہ اردو کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا، ہندی اور اردو. حالانکہ وہ اردو ہندی ہے، ہندی اردو ہی ہے. یعنی بیکار قسم کی بات ہے کہ اردو ہندی الگ الگ زبان ہے. رسم الخط کو چینج کر دیا گورے نے. ورنہ آپ اس زبان کو ہندی کہہ لیں یا اردو کہہ لیں، یہ انڈیا میں سمجھی جاتی ہے، پاکستان میں سمجھی جاتی ہے، بنگلہ دیش کے بہت بڑے حصے میں سمجھی جاتی ہے. میں بنگلہ دیش گیا ہوں تو میرے بیان میں بہت کراؤڈ تھا، وہ سب اردو سمجھ رہے تھے، بہت کراؤڈ تھا. ابھی علماء اور بھی گئے ہیں تو اتنا کراؤڈ تھا، وہ سارے اردو سمجھ رہے تھے. تو میں حیران ہو رہا تھا، وہ بنگلہ دیش کے لوگ تو بڑے مزے سے اردو بول رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں. تو بنگلہ دیش کی آبادی کروڑوں میں ہے، پاکستان کی آبادی، ہندوستان کی آبادی، اور پھر پوری دنیا میں اردو پھیلی ہوئی زبان بہت ہے. آپ جہاں بھی ٹریولنگ آپ کی ہو، آپ کو اردو اسپیکنگ کا ایک بہت بڑا مجمع نظر آئے گا. آپ امریکہ جائیں، کینیڈا جائیں، یو کے جائیں، یورپ جائیں، بھرے ہوئے ہیں اردو اسپیکنگ لوگ، جو اردو سمجھنے والے لوگ ہیں. اتنی بڑی زبان ہے، آپ اس کو ہندی کہہ لیں، بے شک ہمیں اصرار نہیں ہے کہ آپ نے اردو ہی کہنا ہے، آپ ہندی کو اردو کہہ لیں، اردو کو ہندی کہہ لیں. تو یہ بہت بڑی زبان ہے. تو مفتی شمائل صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آئندہ کے لیے جب آپ کی ڈیبیٹ ہو تو اس میں تھوڑی سی، جاوید اختر صاحب نے اس ڈیبیٹ کے دوران کہا بھی ہے کہ آپ اس کا کو ٹرانسلیٹ کریں اردو میں یا آسان الفاظ میں. اچھا، بعض لوگوں نے اس پہ میمز بھی بنائی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ میمز بنانا ٹھیک نہیں ہے. کسی کا مذاق نہیں ہمیں اڑانا چاہیے. دلائل کی بات، دلائل کی دنیا میں دلائل کے انداز سے یہ اچھی لگتی ہے. یعنی جاوید اختر صاحب کا بعض لوگوں نے اس پہ مذاق اڑایا. مذاق اڑانا یہ تھوڑی غیر اخلاقی حرکت ہے. تو آئندہ کے لیے اگر تھوڑے سے ٹرمز جو ہے نا وہ آسان اردو میں ہو جائیں
تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو پوری دنیا میں جو اردو سے فائدہ اٹھانے والے لوگ یعنی اردو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس طرح کی ڈیبیٹ سے فائدہ اٹھا لیں گے. ویسے بھی مناظرے کی ایک زبان ہوتی ہے، پہلے سے سلیکٹ کی جاتی ہے کہ یہ اردو میں ہوگا یا عربی میں ہوگا یا انگلش میں ہوگا. ہاں کچھ ٹرمز ایسی ہیں جو ظاہر انگلش میں ہی ہیں تو وہ پھر انگلش میں ہوں، پھر اس کو آسان میں اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا جائے. لیکن بہرحال جو بھی ہے بحث بہت ماشاءاللہ جاندار تھی، شاندار تھی، اور اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ الحاد اور ملحد لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ انشاءاللہ بہت جلد ان کا جو ایک سحر ہے نا دنیا میں، انہوں نے جو ایک جادو میں جکڑا ہوا ہے سائنس کی باتیں کر کے. قیصر احمد راجہ صاحب بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں پاکستان میں، وہ بھی بہت جاندار شاندار انداز میں کام کرتے ہیں یہاں پہ. میں ان کو بھی اپریشیٹ کروں گا، آپ ان کی بھی ویڈیوز دیکھا کریں. یعنی عام لوگوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی بھی ویڈیوز دیکھا کریں، کیونکہ ہماری یونیورسٹیوں میں، ہمارے اداروں میں ملحد پروفیسر پیدا ہو رہے ہیں، مذہب بیزار لوگ ہیں، آئے دن کلپ آتے رہتے ہیں ان لوگوں کے اوٹ پٹانگ باتیں، اور یہ سب لبادہ اڑتے ہیں سائنس کا. سائنس کی وہ جو ہے نا وہ بنیاد بنا کے جیسے اپنے آپ کو پڑھا لکھا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ خدا کے وجود کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے، 2 اور 2 4 کی طرح بہت آسانی سے خدا کا وجود سمجھ میں آ جاتا ہے. لیکن قرآن نے کہا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. اصل میں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اس بحث مباحثے کی میں جو مفتی شمائل ندوی صاحب کو فتح ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں پوری امت کو نصیب فرمائے. اور ہمارے ہاں جو ایک چیخ و پکار کا ایک معمول ہے مناظروں میں، ہاں ہو رنگ رنگ ٹش پش، اس طرح کا جو چل رہا ہوتا ہے، یہ چیز بھی سیکھنے کی ہے کہ اس طرح تمیز سے بھی بحث مباحثہ ہو سکتا ہے. دیکھیں عشاء کے بعد تہجد کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے، لیکن سب سے زیادہ فضیلت والا وقت رات کا آخری تہائی حصہ ہے. یعنی عشاء کے بعد اور صبح صادق کے ٹائم کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں برابر برابر، تو جو آخری تہائی ہوگا وہ سب سے بہتر وقت ہے تہجد کا. تو وہ نہیں ہو سکتا تو کبھی بھی سونے کے بعد اٹھ کے تہجد پڑھ سکتے ہیں، آدھی رات کو بھی. بہتر ہے کہ نیند لیں، سونے کے بعد اٹھنا یہ تہجد کا افضل وقت ہے. اور اس کی بھی توفیق نہیں ملتی تو سونے سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن سب سے افضل ہے آخری حصہ. پھر چلو آخری میں نہیں پڑھتے لیکن تھوڑی نیند لینے کے بعد اٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی غنیمت ہے. یہ بھی نہیں ہوتا چلو عشاء کے بعد پڑھ لو. رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھیں یا دعا کریں. رات کے آخری حصے میں تہجد کی نماز پڑھنا سب سے افضل بتایا گیا ہے. تو اگر فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے تہجد کی نماز شروع کی جائے، پھر کچھ دیر تک درود شریف پڑھنے کے بعد دعا کی جائے، تو کیا یہ نماز پڑھنے اور دعا کی قبولیت کے لیے بہترین وقت ہوگا؟ صحابی میڈیا سے جی سب سے بہترین وقت رات کا آخری حصہ ہی ہے، تہجد کا بھی اور دعا کا بھی. تہجد کا تو ہے، قرآن میں جگہ جگہ ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول بھی ہے کہ عام طور پر آپ رات کے آخری حصے میں نماز پڑھتے تھے. اور دعا کے لیے بھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا کی طرف آ کے صدائیں لگاتے ہیں، حل من مستغفر اغفر لہ، کوئی ہے مجھ سے گناہوں سے توبہ کرنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کروں. حل من مسترزق ارزق لہ، کوئی ہے روزی طلب کرنے والا کہ میں اس کو روزی دوں. تو اس لیے آپ اگر یہ معمول بنائیں تو بہت اچھا معمول ہے. کچھ وقت تہجد میں گزاریں اور پھر باقی وقت دعا میں گزاریں. تہجد کی نماز سنت ہے یا نفل؟ تہجد کی نماز سنت ہے یا نفل؟ صادق رفیق انڈیا سے. دیکھیں یہ سنت یا نفل یہ ٹرمز ہیں، اصطلاحات ہیں جو ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہیں. نفل کہتے ہیں اضافی نماز جو فرض نہ ہو، اس لحاظ سے تو تہجد نفل نماز ہے. لیکن ہر نفل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی نہیں کی ہے، اہتمام نہیں کیا ہے. تو جو وہ نوافل جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا یا آپ ان کو پڑھا کرتے تھے تو ان کو سنت کہا جاتا ہے. تو اس لیے تہجد اس لحاظ سے نفل ہے کہ فرض واجب نہیں ہے، لیکن اس لحاظ سے سنت ہے کہ محض ایک عام نوافل کی طرح اس کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، تو اس لحاظ سے یہ سنت ہے. تو بہتر لفظ اس کے لیے سنت ہی ہے. اور یہ عام سنت نہیں ہے، اس کی بے پناہ فضیلت ہے. قرآن مجید میں اللہ نے اہل جنت کی جہاں بھی صفات بیان کی ان میں تہجد کا بھی عموماً ذکر کیا ہے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ہمارے جو نیک بندے ہیں وہ راتوں کو ہمارے سامنے سجدہ اور قیام کرتے ہیں. اور سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ ہمارے نیک لوگوں کے پہلو رات کو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں اور اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید سے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ فلاں کتنا ہی اچھا ہے، کاش وہ تہجد پڑھ لیتا. تو اس طرح کی روایات ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کے بارے میں فرمایا، ان کو وصیت کی، ان کے بارے میں صحابی سے فرمایا کہ یہ تہجد کا اہتمام کریں تو کیا ہی خوب ہے. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اس کے بعد سے میں نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی ہے. تو ایسی بہت ساری روایات ملتی ہیں. سورہ مزمل کا پورا دوسرا رکوع ہے ہی تہجد سے متعلق. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار،
کہ آپ پوری رات تہجد نہیں پڑھ سکتے، آپ کو دن میں یعنی آپ کے جو ساتھی ہیں ان کو مزاربت بھی کرنی ہے، دنیا کے معاملات بھی نمٹانے ہیں، دن میں بعض دفعہ جہاد بھی کرنا ہے، تو آپ رات کا کچھ حصہ اٹھ جائیے، آپ بھی اور آپ کے ساتھی بھی۔ تو بہت ہی اہتمام ہے، اور فقرؤوا ما تیسر منہ، اور اس میں جتنی تلاوت ممکن ہو آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور قرآن کی تلاوت کیجیے۔ تو یہ اتنی ساری احادیث، اتنی ساری روایات سے علماء کہتے ہیں کہ بہت زیادہ محرومی کا باعث ہے یہ عمل کہ ایک آدمی تہجد نہ پڑھتا ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف آتے ہیں اور یہ ندا لگاتے ہیں، حل من مسترزق ارزق له، حل من مستغفر اغفر له، کوئی ہے مجھ سے روزی مانگنے والا میں اس کو روزی دوں، کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کروں۔ تو اس لیے رات کو جلدی سونا چاہیے، اور تہجد میں رات کے آخری حصے میں جو تہجد کا ٹائم ہے، جو سب سے اچھا ٹائم ہے، ویسے تو کسی بھی وقت رات کو پڑھی جا سکتی ہے، لیکن سب سے افضل ٹائم ہے کہ آپ سوئیں اور سونے کے بعد رات کے آخری حصے میں اٹھیں اور اس وقت راز و نیاز کریں، اللہ کے سامنے دعائیں مانگیں، بہت زیادہ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں اور نماز کا بہت ثواب ہوتا ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ تہجد کے بعد کچھ دیر سونا کیا سنت ہے؟ راشد صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں، جب ہم تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور تہجد کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے ہیں تو لیٹ جانا سنت ہے یا سو جانا سنت ہے، اور یہ سنت ہے یا نہیں، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ جی ہاں بھائی، سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے بعد کچھ دیر ہلکی نیند لیا کرتے تھے، کیونکہ وہ وقت تھوڑا سا ہی ہوتا ہے، تو تھوڑی دیر آپ سویا کرتے تھے۔ جب حضرت بلال اذان کہتے تھے، فجر کا وقت داخل ہوتا تھا، تو نماز سے تھوڑی دیر پہلے آپ آرام فرمایا کرتے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس۔ پیچھے قرآن نے تذکرہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا زیادہ مشرکین کا دباؤ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ بھی ان کی طرف مائل ہو جاتے۔ تو ظاہر ہے بہت سخت دباؤ اور جبر ہے آپ کے اوپر، تو ایسے موقع پہ ایسا کام کرنے کی ضرورت ہے جس سے آپ کو ثابت قدمی ملے اور اللہ کا قرب حاصل ہو۔ تو اس کا سب سے بہترین طریقہ قرآن کہتا ہے نماز ہے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز کو مضبوطی سے تھامیے تاکہ آپ کو ثابت قدمی ملے، آپ کو اللہ کا قرب ملے، کیونکہ جس اللہ کے لیے کام کیا جا رہا ہے نا، جب تک اس اللہ سے رشتہ مضبوط نہیں ہوگا تو اس کام میں آپ ثابت قدم نہیں رہ سکتے، اور اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، آپ نماز قائم کیجئے لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے کے وقت۔ سورج کب ڈھلتا ہے؟ جب بالکل بلندی پہ جا کے ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، الی غسق اللیل، رات کے اندھیروں تک، یعنی اس میں 4 نمازیں آ گئیں۔ سورج جب ڈھلتا ہے نا، بالکل بلندی پر ہوتا ہے، تھوڑا سا ڈھلتا ہے ظہر کا وقت، مزید ڈھلان پیدا ہوتی ہے عصر کا وقت، مزید ڈھلتا ہے مغرب کا وقت، اور پھر الی غسق اللیل، سورج تو غائب ہو جاتا ہے مغرب کے بعد، پھر رات کے اندھیرے میں یعنی عشاء کا وقت، وقرآن الفجر، اور فجر کے وقت میں، فجر کے تلاوت کے وقت میں۔ تو قرآن میں اشارہ کر دیا کہ اصل تلاوت کا وقت ہے ہی فجر کا۔ آج بعض اماموں کو ہم نے دیکھا فجر میں بڑی مختصر تلاوت کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ سنت ہے فجر میں طوال مفصل، یعنی سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک کی جو لمبی لمبی صورتیں ان کو تلاوت کیا جائے۔ تو فجر کے قرآن کے وقت بھی آپ نماز قائم کیجئے۔ ان قرآن الفجر، بے شک فجر کا جو قرآن ہے، فجر میں جو تلاوت ہے، کانا مشہودا، اس میں حاضر ہوتے ہیں۔ کون حاضر ہوتے ہیں؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے فرشتے۔ فجر کا وقت اتنا مبارک وقت ہے جب اس میں امام صاحب قرات کرتے ہیں اور لوگ ہاتھ باندھ کے پیچھے امام کی قرات سنتے ہیں، ایک خاص سکینت نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور فرشتے بھی اس تلاوت میں نازل ہوتے ہیں۔ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ فرشتے جو تبدیل ہوتے ہیں نا، ان کے آنے جانے کا وقت اور فجر اور عصر میں ہے۔ وہ جو فجر میں فرشتے آتے ہیں انسان کی حفاظت کے لیے، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، بہت ساری مخلوق اس کائنات میں ایسی ہے جہاں تک سائنس نہیں پہنچی، اور ہو سکتا ہے قیامت تک پہنچ ہی نہ سکے، وہ انسان کی عقل سے بالاتر ہے وہ مخلوق، اور یہ بھی ممکن ہے پہنچ جائے سائنس ترقی کر کے۔ وہ مخلوق انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، تو اس مخلوق سے بچانے کے لیے، جن میں جنات ہیں سر فہرست، ان سے بچانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کا انتظام کیا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے صبح و شام، قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے، صبح و شام فرشتوں کی باریاں چینج ہوتی ہیں اور وہ ہماری حفاظت کے لیے اللہ کی طرف سے متعین ہوتے ہیں۔ تو ان کی جو حاضری ہے ان فرشتوں کی، وہ فجر کے وقت میں ہوتی ہے۔ اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ بہت سے فرشتے صرف تلاوت سننے کے لیے زمین پہ اترتے ہیں۔ تہجد کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص تہجد میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے آنا شروع ہوتے ہیں اور اس کے جو ہے نا لبوں پہ اپنے منہ کو رکھ لیتے ہیں اس کی تلاوت کو چکھنے کے لیے۔ اتنا فرشتوں کو لطف محسوس ہوتا ہے تہجد کی تلاوت میں، اور پھر وہ تانتا بناتے بناتے جو ہے نا ایک دوسرے پہ سوار ہوتے ہوتے آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو فجر کی نماز میں بھی یہ فضیلت ہے۔ تو
آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فجر کی نماز کی فضیلت کو بیان کیا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ، یہ تو 5 نمازیں ہو گئیں، یہ تو ساری امت پہ فرض ہیں، لیکن رات کے کچھ حصے میں فَتَہَجَّدْ بِهِ، بِهِ کا مطلب اس حصے میں آپ نے تہجد پڑھنی ہے، نَافِلَةً لَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے لیے اضافہ ہے. کیا مطلب؟ یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ 6 نمازیں فرض تھیں، یعنی 5 فرض کے علاوہ تہجد بھی فرض تھی، تو اس لیے قرآن نے کہہ دیا کہ امت پہ تو 5 فرض ہیں نافلۃ لک، لیکن یہ تہجد آپ کے لیے اضافی ہے، یعنی آپ پر 6 نمازیں فرض ہیں. ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اور جو علماء اس کے قائل ہیں کہ نہیں نبی پر تہجد فرض نہیں تھی، تو ان کے نزدیک اس آیت کی تفسیر یہ ہوگی کہ یہ آپ کے لیے ایک اضافہ ہے اللہ کے قرب حاصل کرنے کا، یعنی 5 نمازیں تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، لیکن آپ اللہ کے قرب کے لیے ایک اضافی چیز بھی آپ کو دی جا رہی ہے تاکہ آپ کے درجات اور زیادہ بلند ہو. تو ایسی صورت میں یہ صرف نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے، کیونکہ خطاب نبی سے چل رہا ہے اس لیے اللہ نے کہہ دیا آپ کے لیے اضافہ، ورنہ حقیقت میں پوری امت کے لیے یہ اضافہ ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں عسیٰ ان یبعثک ربک، امید ہے کہ آپ کو آپ کا رب پہنچا دے مقام محمود تک. یہ مقام محمود کیا ہے؟ شفاعت کبریٰ، یعنی تمام پیغمبر نبی کے پاس آئیں گے کہ آپ سفارش سے آغاز کریں، یعنی سفارش کا آغاز آپ سے ہوگا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. تو یہ ایک سب سے اونچا مقام ہے جو اللہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا، اور جس سے آپ کی تمام پیغمبروں پر فضیلت ثابت ہو جائے گی کہ جب تک آپ کی طرف سے شفاعت کی ابتدا نہیں ہوگی کوئی اور پیغمبر سفارش نہیں کریں گے. تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دے رہا ہے کہ یہ مشرکین کا جو آپ کے اوپر بے پناہ دباؤ ہے، جبر ہے، آپ اس میں تسلی رکھیے، آپ نماز قائم کریں اور تہجد کی پابندی کریں، اللہ نے آپ کو بہت بڑا آگے چل کے مقام دینا ہے. تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے نا، مشرکین کے دباؤ کی وجہ سے آپ بھی ایک پریشانی میں آتے تھے، تو اس لیے اللہ آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبریاں سنا رہا ہے کہ آپ نے اپنا اس عمل کو فوکس کرنا ہے، نماز اور تہجد کو، تاکہ آپ کا اللہ سے قرب رہے. اور اللہ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے کہ امید ہے آپ کا رب آپ کو بہت بڑے مقام تک پہنچا دے. رہا مسئلہ مشرکین کی دھمکیوں کا کہ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو مکہ سے نکال دیں، تو ہم نے تو بتا دیا کہ یہ خود بھی نہیں پنپ پائیں گے، لیکن آپ نے اللہ سے کیا